اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میم ساکن کے بارے میں پڑھیں گے کہ میم ساکن کیا ہوتا ہے۔ تو جب میم کے اوپر جزم یا سکون ہو تو اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ اب میم ساکن کے پڑھنے کے تین قاعدے تین طریقے ہیں: ادغام شفوی، ادغام شفوی، نمبر دو اخفاء شفوی، نمبر تین اظہار شفوی۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ ادغام شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو اس وقت میم کو میم کے اندر ملا کے پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی، اور یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے ہم اب میم ساکن کو میم کے اندر ملا کے پڑھا تو یہ میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے، میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے، تو اب دونوں میموں کو آپس میں ملا دیا۔ ادغام کا مطلب ہے دونوں لفظوں کو ملا دینا۔ جب ملایا تو اس کے اوپر یہ تشدید آ جائے گی، یہ شد آ جائے گی، تو اب اس کو ناک کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے ہم۔ یا دوسری اس کی مثال ہے انتم مسلمون۔ اب انتم میں اخفاء ہو رہا ہے اور یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے، تو اب دونوں میموں کو آپس میں ملایا تو یہ آپس میں ادغام کر دیا، تو اس ادغام کو ادغام شفوی کہتے ہیں، ادغام شفوی۔ تو یہاں اس کو پڑھیں گے تو غنہ کر کے پڑھیں گے میم ساکن کے بعد، اب یہ میم آ رہی ہے تو اس میم کے اوپر جو ہم نے یہ شد آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ادغام شفوی کی وجہ سے ہے۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انتم مسلمون۔ اب اس کے بعد ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی ہے کہ میم ساکن کے بعد، یعنی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے۔ اب حرف با آ جائے تو وہاں پہ بھی دیر لگا کے پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں یہ مثال موجود ہے، ہم بمؤمنین، پہلے سپارے میں ہے ہم بمؤمنین وما ہم بمؤمنین، تو ہم کے بعد یعنی میم ساکن ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے، تو میم ساکن کے بعد جب با آئے گی تو اس وقت جو ہے یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری مثال ہے ہم بما۔ اب میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے، تو یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پہ تھوڑی دیر جو ہے ناک میں غنہ کریں گے، جیسے ہم بما ہم بمؤمنین۔ اب اس کے بعد تیسری صورت ہے اظہار شفوی۔ اب اظہار شفوی کیا ہے؟ اظہار شفوی یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با بھی نہ ہو اور میم بھی، ان دو لفظوں کے، ان دو حرفوں کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے۔ میم کا قاعدہ اوپر آ گیا، تو میم ساکن کے بعد میم ہو تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با ہو تو اخفاء شفوی۔ ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی اور حرف آ جائے، جیسے حمزہ ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، ہا ہے، خا ہے، دال ہے، زال، را، وا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ سارے حروف ہیں، ان میں اگر ان دونوں کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں پر جو ہے دیر نہیں لگاتے، اسی طرح پڑھتے ہیں، جیسے ہم یوقنون۔ یا اس کے علاوہ دوسری مثال ہے ہم انذرتہم ان الذین کفروا سواء علیہم ہم انذرتہم ام لم۔ اب یہاں پہ ساری جو یہ مثالیں ہیں، یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف آ رہے ہیں، تو یہاں پہ اس کو واضح کر کے پڑھنا ہے، یہاں پہ دیر نہیں لگانی ہے، اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔